أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع صلى الله عليه وآله وسلم. معزز حاضری، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ نمبر 60 تلاوت کی ہے. کل کے درس میں ہمارے زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول مبارک کا تذکرہ ہوا. آج جو آیت تلاوت کی ہے اس میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کر سکتے. اللہ بے نیاز جل وحدہ لا شریک نے ان مصارف کا یہاں تذکرہ کیا. انما الصدقات، بے شک صدقات جو ہیں، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور وہ ملازم جو اس کی وصولی پہ مأمور ہوتے ہیں، عاملین، والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، اب یہ حکم نہیں ہے. وفی الرقاب، اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے. غلام یہ ہوتا تھا کسی بندے کے پاس کوئی بندہ اس نے خریدا ہوا ہے، وہ کہتا ہے صورت میں آزاد کرتا ہوں، 1,00,000 روپے یا 50,000 دے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ غلاموں کو آزاد. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مجاہد، وابن السبیل مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا و حکمت والا ہے. ان سبھی مسائل پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا تو وقت نہیں ہے، بالکل اختصار سے تھوڑا تھوڑا ان کا تعارف آپ احباب کی گوش گزار کروں گا. توجہ طلب ہے. ہمارے کل جیسے میں نے عرض کیا ہے، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نکالنا ہی مشکل ہے، بڑا دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. اور زکوٰۃ اگر نکال دیں تو اس سے مشکل کام جو ہے وہ اس کو خرچ کرنا ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے. ایک سال ایک بندے کو دے دی، بس وہ پکا اس کا وہ گاہک بن گیا کہ جناب تو سب پچھلے سال زکوٰۃ آپ نے ہمیں دی تھی، اس سال لہٰذا میرا حق ہے. یہ کئی دفعہ اتفاقات میں نے جو ذاتی مشاہدہ کیا، شاید غلط بھی ہو، لیکن جہاں تک میں نے خود دیکھا، کسی کو ایک سال دے دی تو وہ اگلے سال چاہے وہ مدارس والے ہیں، چاہے وہ محلے والے ہیں، کسی بھی روم میں بس وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق تھا لہٰذا اس لیے ہمیں دیا گیا. یہ کوئی لازم نہیں ہے. اس سال ایک انسان کے حالات ڈاؤن ہیں، وہ کسی غربت کی اس لائن سے نیچے آ گیا ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے حال بدل دیے، اس کا حال بہتر ہو گیا، تو اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے. زکوٰۃ کا نصاب جو شریعت محمدی نے نصاب مقرر کیا ہے، چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے،
یا نقدی، ان دونوں میں سے کسی ایک کی حد کو پہنچتی ہو. گائے بھینس بکری ان کا تو آج کل ویسے ہمارے ادھر نہیں ہے. تو اب یہاں ایک بندے کے پاس سونا بھی نہیں ہے، سونا ہے آدھا تولہ. ایک بندے کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، 2 تولے چاندی ہے اور 20,000 روپیہ نقدی ہے. 3 چیزیں ہو گئی، نہ سونا پورا، نہ چاندی پوری اور نہ نقدی پوری. لو جی لہٰذا میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اب ان تینوں کو اکٹھا کریں گے. چاندی اس کا ریٹ لگائیں گے، سونا آدھا تولہ ہے اس کا ریٹ لگائیں گے، اور جو نقدی ہے اس میں شامل کریں گے. اگر یہ تینوں چیزیں ملا کر دونوں نصابوں میں سے کسی ایک کو پہنچ جاتی ہے، سونے کو پہنچنا تو بڑا مشکل ہے جو ہمارے موجودہ وقت میں ریٹ جا رہا ہے. البتہ چاندی کے ریٹ کو پہنچ جاتی. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ نقدی بن جاتی ہے تو وہ صاحب جو ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہمارے معاشرے میں ایک زکوٰۃ کا حقدار ہونے کی بڑی دلیل جو ہے وہ عورت کا بیوہ ہونا. بیوہ ہونا زکوٰۃ کا حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض ایسے بیوائیں ان کے پاس اللہ نے خاصا مال دیا ہوا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ اس روم میں آ کر، حالانکہ لینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو لے رہا ہوں یہ کسی غریب کا حق میں مار رہا ہوں، اسے نہیں لینا چاہیے، چاہے بیوہ ہے چاہے جو معاملہ. بیوہ ہونا زکوٰۃ کا حقدار کی دلیل نہیں ہے جیسے ہمارے موجودہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. وہ جی بیوہ ہے اسے ساری زکوٰۃ بیوہ کے گھر پڑانے ہیں، اسی سارا بیوہ کے گھر دیتے ہیں. چاہے اس بیوہ کو 10 گھر، میں نے غالباً پیچھے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، مجھے ایک ایسا معاملہ بھی میرے سامنے آیا. ایک شخص فوت ہوا، بچہ پڑھتا تھا میرے پاس، تو میں 6-7 ماہ بعد ان کے گھر جانے کے اتفاق ہوا تو اس خاتون سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگی تینوں بچے جو آپ میرے سنائی میں پڑھتے ہیں، پہلے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. میں نے کہا اللہ کی بندی، ان کی تو فیس بھی بڑی ہے، اخراجات بڑی ہیں. اس نے خیر جو جملے، کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہماری اس معاملے میں نے کافی سمجھایا بھی. وہ کہنے لگی زندگی کا تو سکون عام ملا، کیوں ادھر سے بھی آتا ہے وہ بھی کہتا ہے بیوہ وہ بھی 20,000 ایک گھر نے لگایا، 20 فلاں نے لگایا، میرا تو 1.5-2 لاکھ روپیہ بن گیا، اپنا عیاشی سے موجیں مار رہی ہے. وہ تو جب تک زندہ تھا میں ذلیل ہو رہی تھی. لہٰذا اس چیز میں تھوڑا کبھی ہم ہر معاملے میں سرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے. جس زمرے میں بھی دے رہے ہیں، ان مسارے میں سے جس پہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کم از کم ہمیں سرچ کرنی چاہیے کہ اس کے حالات کیا ہے. آپ کا ایک پڑوسی بھوکا مار رہا ہے، اس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہی نہیں ہے. آپ جناب یہاں سے چلے جی لاہور میں بیوہ کو راشن. اور میں یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہے، اس معاملے کو بیوہ کو خرچ دینے کے بہانے جتنی برائیوں نے جنم لے لیا ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. عقل مند رہا اشارہ کر. اس روپ کے اندر جیسے یہ بچے چھوٹے، انہیں آپ 5 روپے ایک دن دیں، دوسرے دن 10 روپے دیں، انہیں تھوڑا سا آپ دیں گے تو پھر کئی وہ بچے کی عادات بگڑے گی. ایسے بیواؤں کی عادات بھی بگڑ گئی، اللہ معاف فرمائے. دینے والوں کے بھی. اب بتاؤ وہ فرض ادا کر رہا ہے یا کوئی اور معاملہ بھی ساتھ چل رہا ہے. لہذا سب سے پہلے میں نے کل بھی گزارش کی، آج بھی کر رہا ہوں، پڑوسی اپنا دیکھو، محلے دار دیکھو، رشتہ دار دیکھو، بالخصوص رشتہ داروں میں. اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بندے کو پتہ ہوتا ہے، ان کی تحقیق کرو. بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا بھی خیال رکھو، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کے.
کل بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جو بینک والے زکوٰۃ کاٹتے اس کے بارے میں عرض ہی ہے، جب تک رشتے ماں باپ طے کرتے تھے نا، کوئی 100 میں سے ایک کی طلاق ہوتی تھی، 99% وہ رشتے صحیح رہتے تھے۔ جب سے یہ رشتے کرانے والوں نے شروع کیے، ماں باپ نے ان پہ چھوڑ دیے ہیں، کوئی ایک گھر بستا ہے، باقی 99% طلاق یا لڑائی جھگڑے کے معاملے میں چلے جاتے ہیں۔ بینک والے پہ آپ کو کیا تھا، اور بینک بھی ہمارے ملک پاکستان کے جو جاتے کیا، ہمارا معاشرہ تو چلتے بندے کی جیب کاٹ لیتا ہے۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، ہم کسی پہ بدگمانی نہیں، ویسے یہ بینک کی کٹوتی کا سسٹم جو ہے بیت المال میں جاتا ہے، بیت المال کا پھر آ کے پھر کدھر آتا ہے، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جو بیت المال میں سے مال ہماری یہ زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہے، میں اس میں بھی اچھا خاصا مجھے معلوم ہے یہ زکوٰۃ کمیٹیاں کیسے چلتی ہیں کیسے نہیں۔ اس معاملے میں غیر روی نہیں ہوتی کہ میرے ایک شخص سے تعلق ہے، اس کے فارم پہ سائن کر دیے، اور ایک سے تعلق نہیں ہے تو اس کے فارم پہ سائن نہیں، آپ اس لیے آپ تو رہے، مجھے معلوم ہے۔ تو یہ صرف ایک مورا بنایا ہوتا ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے ایک مورا بنایا ہوتا ہے، ورنہ پسند نہ پسند پہ وہ زکوٰۃ کہیں اور خرچ ہو رہی۔ لہٰذا کسی سے رشتے کروانے سے گھر برباد ہوتے ہیں، کسی سے زکوٰۃ نکلوانے سے ہم لولے ہیں، ہم لنگڑے ہیں، ہم پاگل ہیں، اپاج ہیں، دیوانہ ہیں، ہم معاشرے میں رہتے نہیں ہیں۔ خود اپنے مال کی 1-1 روپے کی زکوٰۃ نکالو تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو، کسی پہ بدگمانی بھی ہو، پتہ نہیں انہوں نے نکال لیا ہے نہیں نکالی، اپنی جیب میں ڈالی ہے نہیں۔ اس بدگمانی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ تو زکوٰۃ نکالنے اور خرچ کرنے کے بارے میں تھوڑی سی ابتدائی باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں مصارف کی طرف۔ فقراء، ایک یہ پیشہ وار فقراء پھر رہے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ السلام کا تو بڑا سخت موقف ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ اس میں تھوڑی نرمی رکھتے ہیں۔ ایک صدقہ نافلہ ہے، یعنی عام روٹین میں جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ جو ہے ان پیشہ ور لوگوں کو جو جیسے یہ بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس بیٹھا دکان پہ، تو ایسے زکوٰۃ کے مسائل چھڑے، کہنے لگا جی میں تو زکوٰۃ ساری کا سال اکٹھی کر دوں۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، وہ اکٹھی نکال کے رکھ دیتا ہوں، جو ملازم ہے پورے سال کی تنخواہ اسی میں سے دے دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، میں کیسا اپنے دل کو لالی پاپ دینے والی بندے کو اپنا آپ کو بہلا رہا ہے دل کو کہ جناب میں زکوٰۃ نکال، انا ونڈے شریڑیاں مڑ مڑ دے ہوئے گھر، یعنی ادھر سے دیا اسے پکڑا دیا، اپنے اپنوں کو پکڑائی جا رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، فقراء کیا ہے؟ جس کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، اور وہ اس ناج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص چاہے وہ گلی میں بازار میں آپ کے دروازے پہ نہیں بھی آیا، آپ چل کر اس کے دروازے پہ جا کر زکوٰۃ دیں تو وہ پہلا حقدار ہے۔ مساکین، اس میں علماء نے خاصی بحث کی ہے، تو جیسے میں نے کل بھی عرض کی، جو اس بارے میں مطالعہ کرنا چاہیں سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے تبیان القرآن کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے پہ بحث کی ہے، تو وہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک ہی قرآن پاک کی تفسیر ہمیں گھروں میں رکھنی چاہیے تاکہ ایسے مسائل کا مطالعہ ہمیں آسانی سے ہو سکے۔ تو مساکین کے آگے عاملین علیہا، اب ایک بندہ زکوٰۃ کمیٹی کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ جو ان رائج ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جیسے عللے تللے میں آئے اپنے لیے تو میری تنخواہ اتنی بنا دے میں تیری اتنی بنا دیتا ہوں، یہ معاملہ نہ ہو۔ والمؤلفات قلوبہم، اس کا میں نے پہلے عرض کیا۔ وفی الرقاب، غلام والغارم مقروض، ایک شخص کا قرض ہے، اب ہر بندہ مقروض ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، بڑے بڑے کاروباری حضرات،
آپ اور دوسرے پہلو میں دیکھو تو پورا پاکستان کا ہر فرد مقروض ہے، پھر ہمیں تو ہمارے اوپر تو کسی پہ زکوٰۃ ہے نہیں، موجہ مار نہیں ہے جی، نہیں۔ آپ کے اوپر 10,000 روپے قرض ہے، اس 10,000 روپے قرض جو ہے آپ نے آگے لینا 20,000 ہے، یا سے یہ دکانداروں کا لین دین آپس میں ہوتا ہے، یا آپ نے دکان پہ سودا سلب لیتے ہیں اس کا 10,000 ہے، اور آپ کی ماہانہ تنخواہ یا کرایہ وغیرہ آتا ہے تو اس میں سے اسے وہ پے کرتے ہیں، تو وہ مقروض میں نہیں گنا جائے گا۔ اس کا سارا ایک لسٹ بنائے، لسٹ بنانے کے بعد آمدن خرچ اور سارا جب ٹوٹل نکلے گا تو اس وقت دیکھا جائے کہ کتنا ہے۔ اب مقروض کو قرض ادا کرنے کا کوئی حال ہی نظر نہیں آتا، اتنا غربت میں چلا گیا، تو پھر اس کے لیے قرض یہ نہیں کہ باہر باہر سے قرض دے دے، بلکہ نہیں، وہ اگر کہے کہ جناب میں نے 50,000 روپیہ یا 20,000 روپے قرض دینا ہے، آپ مجھے زکوٰۃ نہ دیں، بے شک یہی 20,000 روپے کرانہ کی دکان والے کو دے دیں، اس میں میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ شرعی طور پہ اس بندے کا قرض ادا کرنا جائز ہے، ہاں اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، کیوں؟ پھر اس کی وہ تملیک والا معاملہ نہیں۔ تملیک اس میں ایک شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے مالک بنایا جائے۔ اس میں علماء نے خاصی بحث کی ہے کہ آیا جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں راشن کی صورت میں، یا یہ روڈ بنا رہے ہیں، یا کفن پیسہ رکھ لیا جاتا ہے جی کفن دفن کے لیے، شرعاً وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایسا فنڈ ہے ہمارے معاشرے میں نا، یہ رفائی کام جو ہوتے ہیں وہ یا قربانی کی کھلوں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو یا وہ زکوٰۃ کے لیے رکے ہوتے ہیں، آگے پیچھے چھٹی، باقی مال بھی اللہ نے دے رکھے ہیں، بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں، اس میں سے یہ فنڈ اکٹھا کر کے فیملی وائز محلے وائز یہ معاملات چلانے چاہیے، زکوٰۃ ان کے حقداروں تک پہنچائی جائے تاکہ یہ معاشرے کا یہ سسٹم جو ہے یہ ایک پیار محبت والا چلتا ہے۔ آپ رہا اس لیے زکوٰۃ کے مقروض کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے آگے مجاہد، جہاد کرنے والا، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ اگر ضرورت ہے تو خرچ ہو سکتی ہے۔ آگے وابن السبیل، مسافر، وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ کے زمرے میں جہاں مجاہد ہوتا ہے وہاں پہ یہ مدارس بھی اس زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہاں ایک انتہائی احتیاط والا مسئلہ ہے، توجہ طلب ہے، کیونکہ ہماری قوم آدھی بات سنتی ہے اور پھر فتویٰ نویسی جاری۔ مدارس کے لیے جو شرائط میں ہے وہ ہے کہ ایک مدرسے کا منتظم ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارا مدرسہ ہے، صاحبزادہ صاحب کو زکوٰۃ پکڑاتا ہے، مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کسی میرے انتظامی امور کو، تو وہ زکوٰۃ آپ نے ہمیں اپنا وکیل تو بنا لیا، ابھی تک اپنے مصرف میں وہ نہیں گئی۔ اس مصرف میں پہنچانے کے لیے شرط یہ، اگر ہمارے پاس ہے یا تو ہم اتنی احتیاط کریں، ہمارے پاس 50 طالب علم ہیں، ان میں سے 10 طالب علم، یہ بڑی غور طلب بات میں عرض کر رہا ہوں، 10 طالب علم غریب ہیں، ان 10 طالب علموں کا تو اس میں سے ہم خرچہ کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ آپ وہ زکوٰۃ کا انہیں ہم مالک تو بنایا نہیں، کھانا پکا کے دیں گے یا کوئی کپڑے لے کر دیں گے، تو اس کا مالک بنانے کے لیے اگر مجھے مالک بنا تو میں تو پہلے خود زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ اس شخص کی تملیک کرانی چاہیے، حیلہ اسے کہتے ہیں شرعی طور پہ، کہ جو غریب ہو اسے وہ زکوٰۃ پکڑا کر آپ نے اسے دی، وہ طالب علم جو ہے زکوٰۃ آگے پھر جو ناظم ہے، جو ادارے کا سربراہ ہے اسے دے گا، اور آپ کو زکوٰۃ اس غریب کو دینے کا ثواب ملے گا، وہ غریب جو ہے مدرسے میں جب جمع کرائے گا تو پھر اسے ثواب یہ ملے گا، اور اس کو کہتے ہیں شرعی حیلہ۔ اس طریقے سے مدارس میں زکوٰۃ لگتی ہے اور شرعی پراسے بھی ہے، اور اس معاملے میں کچھ ہمارے احباب بے احتیاطی کر جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں
جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پوری کوشش کرتے ہیں ماہانہ اگر جب زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ احتیاط ضرور برتی جاتی ہے الحمدللہ ایک ایک روپے کے بارے میں، کیوں قبر کی تنہائی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے۔ یہاں تو یہ ریل پیر کوئی نہیں پوچھے گا واہ واہ بلے بلے دنیا کر دے گی، لیکن آخرت کی منزل بہت کٹھن ہے۔ معزز حاضرین، بات کافی لمبی بھی ہوگی تو مسائل سے زکوٰۃ میں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بات عرض کر رہا ہوں، اپنے محلے دار دیکھیں، اپنے رشتہ دار دیکھیں۔ اس وقت الوقت یہ مدارس جتنے دینی مدارس ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو ہمت اور توفیق ہوتی ہے اللہ رب العزت کے راستے میں علم دین حاصل کرنے والوں کی معاونت کریں، تاکہ یہ دین کی آبیاری جو ہے یہ مجاہد جو ہے تیار ہوتے رہیں دین کی، اور اخلاص کے ساتھ یہ خرچ کریں۔ اس لالچ سے نہیں میں مدرسے پیسے دوں گا میری چڑتل بڑھے گی بلے بلے ہوگی، یہ نہیں، میں یہاں دوں گا یہاں دین کا کام ہوگا۔ ہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہاں اگر کام ہو رہا ہے تو خرچ کریں، یہ نہیں کہ بچہ ہے کوئی نے صرف میری وضاحت دے کر یا کسی صاحب کی وضاحت دے کر آپ نے اسی لیے کہا تاکہ کوئی محسوس نہ کر جائے میری اسی طریقے وضاحت دے کر لو مولوی صاحب آ گئے ٹھیک ہے جی نہ دے دو، نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں آنکھیں کھول کر زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رائے اعتدال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پہ اللہ کی طرف سے کتنا عذاب ہے، قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل جو ضروریات زندگی میں چیزیں ہیں نا جی، آپ کے پاس مکان ہے 5 کروڑ کا، آپ کے پاس گاڑی ہے 80 لاکھ کی، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، اے سی ہے، فریج ہے، ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو آپ بزنس کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ کی دکانیں ہیں ان کا رینٹ آتا ہے 30,000 روپیہ یا 40-50 لاکھ جو بھی، اس رینٹ کو آپ اپنے گھر میں گزر اوقات کرتے ہیں، اس میں سے جو بچتا ہے سال کے بعد اپنا کیلکولیشن کریں، جو اس میں بچے گا اس رینٹ پہ جو ہے، چاہے گاڑی رینٹ پہ چلتی ہے، چاہے مکان ہے، چاہے دکان ہے، اس رینٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اصل پہ نہیں۔ پلاٹ جو آپ نے اپنے ذاتی مکان کے لیے رکھا ہوا ہے اس پہ نہیں ہے، جو خرید و فروخت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ وما علیہ